السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ایوری ون. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر نیہا خلیفہ فرام انڈیا. سلمان پٹیل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرام عبد الخالق فرام نیو دہلی. فرام کراچی سسٹر نائبہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایوری ون. سسٹر افرا صدیقی. طاہر رشید وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایوری ون آپ کو بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدیحہ چودھری آئی تھنک سی ایچ سے یو مین چودھری. ریحان سمن شہزاد نور فاطمہ عادل مسعود عرفان شیخ ثنا ذوالفقار فرام پشاور. ایس یو مایا فرام پشاور. کیسے ہیں آپ سب؟ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. سسٹر حافظہ اقبال فرام فیصل آباد یو اے ایف. اوکے الحمدللہ. ویلکم ایوری ون ٹو دا ون آف دا فیو ایپیسوڈز آف مائی بیٹر ورژن، جو کہ ہم نے رمضان کی فرسٹ سے شروع کی تھی، اور الحمدللہ ہم لوگ آج 26 رات تک پہنچ گئے ہیں بفضل اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو بہت بابرکت بنائے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق دے. بفور آئی بگن انشاء اللہ تعالی آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ آپ لوگ جو کل کا سیشن تھا ہم نے پڑھا تھا، ان میں سے 2 سے 3 آپ نا کائنڈلی بتا دیں جو ہم نے کل پوائنٹس پڑھے تھے جو کہ اعمال کو ضائع کر سکتے ہیں. جی ویٹنگ فار یور آنسرز. جو ہم نے کل ٹاپک پڑھا تھا، آپ لوگ میں سے کون شخص ہیں جو کہ ان میں سے 2 پوائنٹس بھی کافی ہیں، 3 پوائنٹس بھی کافی ہیں جو ہم نے کل پڑھے تھے، وچ کین ڈسٹروائے آر گڈ ڈیڈز. سسٹر نیہا خلیفہ کہہ رہی ہیں raise not your voice above the voice of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. Second is missing Asr Salah. سستی بھی ناپسند کی الحمدللہ. And the third is Allah will not forgive so and so. Telling people or saying to someone کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. Exactly. اور the fourth point is beware of envy that destroy good deeds. الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن. بارک اللہ فیکم سسٹر نیہا خلیفہ and everyone. جی سسٹر اکثر جنت بھی رپلائی کر رہی ہیں teach خیر but don't be judgmental and skipping asr. اوکے الحمدللہ. دور نیاب بھی یہی کچھ کہہ رہی ہیں. اینڈ لیٹ می چیک یہاں پہ کون کون کہہ رہے ہیں. بیک بائٹنگ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اوکے لیزینس ان صلاح. بیسیکلی لیزینس سے تو اعمال ضائع نہیں ہوتے، لیکن اٹ واز آل اباؤٹ مسنگ اثر پریئر. اس سے جو ہے نا پچھلے اعمال ہو جاتے ہیں. الحمدللہ آپ لوگ کافی اٹینٹیولی سن رہے ہوتے ہیں. میں اللہ سبحانہ وتعالی ریوارڈ یو اینڈ میک دس نالج بینیفیشیل. میں انسٹاگرام سے بھی لائیو چلا جاتا ہوں. ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیشن شروع کرتے ہیں. اوکے جی بیفور وی بگن، ہم لوگ انسٹاگرام سے بھی لائیو ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. عصر کی نماز نہ پڑھنے سے بھی پچھلے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. جی جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس اینڈ فیڈ بیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو علم نافع بنائے. اینڈ اسکپنگ اثر صلاح بھی کہہ رہی ہیں سسٹر بشرا. سسٹر لبنہ مرزا نیگیٹیوٹی سے اوائڈ کرنا. ایگزیکٹلی. حسد نہ ہونا دل میں. ایگزیکٹلی. الحمدللہ. سو بیفور وی بگن our session for today, and today's topic is 2 tips to get rich in life. ٹھیک ہے آج کام کی بات ہے. 2 tips to get rich in your life. وہ کون سی ٹپس ہیں جن کو ہم جن پہ عمل کر کے ہم رچ بن سکتے ہیں. بٹ بیفور وی بگن انشاءاللہ تعالی I want all of you to share this video with at least 3 people and tag 3 people in this video. I'll give you 15 seconds انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جو لوگ نہیں کرنا چاہتے وہ اس ٹائم میں ذکر اذکار کر لیں. ویسے کرنا چاہیے سب کو. تو کائنڈلی شیئر this video with a few people.
لیٹ می چیک انسٹاگرام پہ کون کون ہمارے ساتھ ہے. جی الحمدللہ, جزاک اللہ خیر فار یور فیڈ بیک, اینڈ یو وانٹ ٹو آسک سم کوشچنز ایٹ دی اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم لوگ اس سیشن کے اینڈ میں کوشچنز لیتے ہوتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر فار ٹیوننگ ان ایوری ون. یس, سو 5 seconds ریمیننگ. جو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ اس ویڈیو کو 3 لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں, یا اپنے ٹائم لائن پہ کر دیں, فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ کر دیں, اور ساتھ ساتھ اپنے 3 پیارے دوستوں کو یا ریلیٹیوز کو یا کسی کولیگس کو بھی آپ ٹیگ کر سکتے ہیں, جسٹ ٹو شیئر خیر ود دیم ان شاء اللہ تعالیٰ. اوکے الحمدللہ, جزاک اللہ خیر ایوری ون فار شیئرنگ. اینڈ ہم لوگ یہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, آمین یا رب العالمین. الحمد لله عدد ما خلق, الحمد لله ملء ما خلق, الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض, الحمد لله عدد ما أحصى كتابه, والحمد لله على ما أحصى كتابه, الحمد لله عدد كل شيء, والحمد لله ملء كل شيء. تو ویسے تو there are many tips to get rich in life, اور میں انشاءاللہ آپ سے ایک بک کے بارے میں بھی شیئر کروں گا, How to get rich in life انشاءاللہ تعالیٰ. رزق کے دروازے, رزق کی چابیاں, the keys to richness and success. But before ہم سب کو ڈسکس کریں, میں چاہتا کہ میں آپ صرف آج آپ لوگوں سے نا یہ 2 ٹپس ڈسکس کر لوں. بائی دا وے, میں باقی ٹپس آپ سے کیوں ڈسکس نہیں کر رہا, کیونکہ ہم نے پرانی جو ٹپس تھیں ان کو ہم نے پچھلے لیکچرز میں الحمدللہ شیئر کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو جیسے کہ فار ایگزامپل تقویٰ ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے, تقویٰ کے بارے میں ڈیٹیلڈ سیشن ہوا تھا. یو کین گو اینڈ فائنڈ دیٹ, جس کا ٹائٹل تھا لٹمس ٹیسٹ فار اے سکسیسفل رمضان. سو اٹ واز لٹمس ٹیسٹ فار اے سکسیسفل رمضان, وہ تقویٰ کے اوپر تھا. ہم نے توکل کی بات بھی کی ہے الحمدللہ ہمارے ان سیشنز میں. جو میرا وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو ہوتا ہے ایوری وینسڈے کو, اس میں میں نے بات کی تھی رمضان کے انٹر ہونے سے بالکل پہلے. سو یو کین جسٹ ٹائپ توکل اینڈ رائٹ مائی نیم, تو یو ول فائنڈ اٹ, جن سے رزق بڑھتا ہے. ہم نے توبہ استغفار کی بات بھی کی ہے, تھرو آف یور برڈنز کے اس میں ٹائٹل کے اندر. اور الحمدللہ ہم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کی ہے, لیکن آج میں ان 2 چیزوں کے بارے میں مینلی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ ہم نے زیادہ تر ان سیشنز میں بات نہیں کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ از اٹ اوکے اینڈ از اٹ الاؤڈ ان اسلام ٹو وش فار گڈلی لائف, ٹو وش فار منی, ٹو وش ٹو گیٹ رچ. صحیح بخاری کی حدیث ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت سے دعا وہ مانگا کرتے تھے وہ کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ انس بن مالک صحیح بخاری میں کہہ رہے ہیں, اوتھینٹک نریشن صحیح بخاری کی ہے, آپ کو تو پتہ ہے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یا اللہ میں آپ سے بہترین دنیا کا سوال کرتا ہوں, دنیا میں حسنہ کا سوال کرتا ہوں, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی بلیسنگز اور حسنہ کا سوال کرتا ہوں, وقنا عذاب النار, اور آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. اور حسنہ میں جو حسنہ کا ورڈ ہے, اس میں ہر چیز ہے. اس میں نیک بیوی ہے, اس میں مال ہے, اس میں اچھی صحت ہے, اس میں ایمان اور تقوی ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نیک اولاد ہے, اس میں بیماریوں سے بچنا ہے. ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ ان دس ورڈ حسنہ, ٹھیک ہے. تو یس وی کین آسک فار گڈلی لائف, لیکن صرف دنیا کے لیے نہیں مانگنی چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ما لہ من آخرتی من خلاق, ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. سو ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, اس کا بیہیویئر اور وتیرہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف دنیا کی زندگی نہیں مانگتا بلکہ آخرت کی زندگی بھی مانگتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو دس از امپورٹنٹ, ہم دنیا کی زندگی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, آخرت کی بھی مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ ہم لوگ انفارچونیٹلی بھول جاتے ہیں کہ جو رازق ہے رزق اسی کے پاس سے آنا ہے, جو رازق ہے رزق اسی کے پاس سے آنا ہے. میرا باس مجھے رزق نہیں دے سکتا, میرا بزنس مجھے رزق نہیں دے گا. بزنس ایک وسیلہ ہے, باس میرا ایک وسیلہ ہے, جو میری جاب ہے یہ اٹس اے سورس, کوئی اور بھی وسیلہ ہو سکتی تھی. جو رزق آ رہا ہے اٹسیلف وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, بے شک بے شک بے شک تمہارا اللہ ہی رزاق ہے,
ذو القوۃ المتین، بہت پاورفل اور بہت طاقت والا ہے. تو یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا جو رزق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. نو جو میں حدیث کی بات کرنا چاہ رہا ہوں آج آپ سے، جو ہماری پہلی ٹیپ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول، مطلب یہ حدیث قدسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی املا صدرک غنى واسد فقرک، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فری کر لے، فری یور سیلف فار دا ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالی. میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، تمہیں مال سے بھر دوں گا، اور واسد فقرک، اور تمہاری فقیری کو دور کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ بِيَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسَدُّ فَقْرَكَ. اللہ اکبر، تمہارے میں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، اور تمہارے فقر کو بھی، فقیری کو بھی، پاورٹی کو تم سے دور نہیں کروں گا. اوتھینٹک نیریشن. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس میں کہ تم اپنے آپ کو تفرغ لعبادتی املا صدرک غنى واسد فقرک، تمہارے میں دل کو غنی کر دوں گا، تمہارے دل کو میں مالا مال کر دوں گا. I'll make you rich، اور تمہارے فقیری کو تم سے دور کر دوں گا. جو فقر ہے، جس کا تمہیں ڈر لگا رہا تھا، اس کو میں دور کر دوں گا. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے ہاتھوں کو شغل سے، کاموں سے بیزی کر دوں گا، تم سارا دن لگے رہو گے. وَلَمْ أَسَدُ فَقْرَكَ، اور پاورٹی جس کو دور کرنے کے لیے تم سارا دن کام کر رہے ہوگے وہ بھی نہیں جائے گی. اس حدیث کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. کتنی امیزنگ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو فری کرو میری عبادت کے لیے، میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا. مطلب تمہیں اتنا مال بھی دوں گا، اور تمہارا دل رچ ہوگا، تمہارے دل میں کسی قسم کی جو ہے نا کجی نہیں ہوگی. اصل رچنس پتہ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا؟ لیس الغنا عن کثرت العرض، زیادہ مالدار ہونا، زیادہ پیسے ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اصل رچ انسان کون ہے؟ ولیکن الغنا غنى القلب، اصل رچ وہ انسان ہے جو کہ دل کا غنی انسان ہے، اس کا دل رچ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں 3 دنوں میں اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا میں خرچ کر دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں ہاتھ سے خرچ کیا کرتے تھے، جیسی مال آتا خرچ کر دیتے. and he was a rich man. عثمان بن عفان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ he was a rich man. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا نہ کیا تو میں تمہارے ہاتھوں کو شغل سے بھر دوں گا، مطلب سارا دن رات تم کام کرتے رہ جاؤ گے. وَلَمْ أَسَدُ فَقْرَكَ، اور تمہارے سے فقیری دور بھی نہیں جائے گی. ہم ایک اور حدیث کو بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سے بھی اوتھینٹک نیریشن ہے، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقر بين عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه امره وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. یہ جو حدیث ہے نا، یہ اتنی امیزنگ حدیث ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں، جس نے دنیا کو اپنا ہم اور غم بنا لیا، دنیا کی ٹارچرز اور انزائٹیز کو اپنا سب کچھ بنا لیا کہ میں نے بس دنیا کے لیے کام کرنا ہے، اس کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں تھی. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی، وہ کہتا نہیں یار میرا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے، میری میٹنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے، میرا پروجیکٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کا جو فوکس تھا، جو پرائرٹیز تھی، وہ دنیا کی زندگی تھی. آخرت کو اس نے کبھی فوکس پہ رکھا ہی نہیں. اس بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ من کان دنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ سے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کاموں کو ڈسپرس کر دیتے ہیں. مطلب وہ کام کرنے نکلتا ہے، اسے کام ہوتے ہی نہیں ہے، بہت مشکل سے اسے کام ہوتے ہیں، اسے کام لٹکتے رہتے ہیں، وہ پھنسا رہتا ہے اپنے کاموں میں، وہ کورٹ کچہریوں میں پھنسا رہتا ہے، وہ تھانوں میں پھنسا رہتا ہے، وہ عدالتوں کے چکر لگاتا رہتا ہے، وہ ایک آفس سے دوسرے آفس جاتا ہے، اسے کام ہی نہیں ختم ہوتے. اللہ تعالیٰ اسے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. وَجَعَلَ فَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور دونوں آنکھوں کے بیچ میں فقیری کو رکھ دیتے ہیں. مطلب جب بھی وہ دیکھتا ہے اپنی لائف کا فیوچر، وہ فقیری اور پاورٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہائے میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں، ہائے میرا سٹیٹس کم نہ ہو جائے، یہ جو مال میرے پاس کچھ ہے یہ مجھے چلا نہ جائے. He lives a life of anxiety، میرا کہیں مقام و مرتبہ کم نہ ہو جائے، میں کہیں بینکرپٹ نہ ہو جاؤں.
میں کہیں میرے پاس کہیں ایسا ٹائم نہ آ جائے جس میں مجھے اپنا گاڑی گھر بنگلہ سب کچھ بیچنا پڑ جائے. وہ ہر وقت اس کو فقیری سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہائے فقیر نہ ہو جاؤں, میں غریب نہ ہو جاؤں. اور دنیا سے بس کتنی آتی ہے, اتنی سب کوشش کرنے کے بعد بھی وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی تھی. لیکن دوسرا انسان وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ, اور جس کی نیت, جس کا فوکس, انٹینشن آخرت کی زندگی ہوتی ہے. یس وہ اپنے کام کرتا ہے, یس وہ میٹنگز اٹینڈ کرتا ہے, یس ہی از اے ونڈرفل بزنس مین, ہی از این انٹرپرینور اینڈ ہی از اے پرسن جو کہ ہی از ارننگ ملینز, لیکن اس کی پرائورٹی دنیا نہیں ہوتی, اس کی پرائورٹی کیا ہوتی ہے؟ آخرت کی زندگی ہوتی ہے. جب بھی اذان ہوئی, کام بند کیا, فوراً سے نماز پڑھنے, باس میری یہ پرائورٹی ہے, میں نماز پڑھنی ہے. جب بھی ماں نے بلایا, ماں کو امپورٹنس دی, گھر والوں کو امپورٹنس دی, بیوی کا حق ادا کیا, اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ ہو گیا عبادت کے لیے, فرض نماز کے لیے ٹائم نکالا, قرآن کو کھولا اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا, اور اس کو ٹائم دیا, لوگوں پہ خرچ کیا. من كانت الآخرۃ نیتہ, جس کی آخرت فوکس ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس بندے کے لیے؟ جمع اللہ علیہ شملہ او جمع اللہ علیہ امرہ, تمام کام اس کے لیے سمیٹ دیتے ہیں کہ یہ شخص نکلتا ہے ایک دن اور سارے کام اس کے فوراً سے ہوتے جاتے ہیں. کوئی بندہ مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے سر میں آپ کا کام کر دوں گا, پریشان نہ ہو, آپ چلے جائیں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا, نو وریز. وہ ڈیلیگیٹ کرتا ہے لوگوں کو, وہ فوراً سے اپنے کام, اس کے لیے کام آسان ہوتے جاتے ہیں, اس کے پروسیسز لٹکتے نہیں ہیں, وہ کورٹ کے چہرے کو چکر نہیں لگاتا, وہ تھانوں میں پھنسا نہیں رہتا, وہ ہاسپٹلز کے چکر نہیں لگا رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو ہاسپٹل کی بیماریوں سے بچا لیتے ہیں, اس کا ٹائم وہاں نہیں ضائع ہو رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ یہ بندہ فارغ ہی رہے اور میری عبادت کرتا رہے. جمع اللہ علیہ امرہ وجعل غناہ فی قلبہ, اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں, بھر دیتے ہیں. مطلب ہی از اے پرسن ہو ڈز ناٹ فیئر پاورٹی, اس کو پرواہ نہیں ہے, وہ بیوی پہ خرچ کرتا ہے, بچوں پہ خرچ کرتا ہے, غریبوں پہ خرچ کرتا ہے, مال بہار ہے لیکن اس کا مال کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت بھی دیتے ہیں اور اس کو فقیری سے ڈر نہیں لگتا. ہی از لیونگ اے ونڈرفل لائف الحمدللہ. بے شک مال اس کے پاس کروڑوں اربوں یا لاکھوں نہیں ہے, لیکن ہی از لیونگ اے لائف آف پیس. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سبحان اللہ جن کے پاس بلینز اینڈ بلینز ان کے بینک اکاؤنٹ سے پڑے ہوتے ہیں, یا ملینز ان کے اکاؤنٹس میں پڑے ہوتے ہیں, اینڈ دے آر ورکنگ لائک ڈونکیز. ان کو پھر بھی چین اور سکون نہیں آتا, ان کو پھر بھی کام سے فرصت نہیں ہے, وہ ہر ٹائم کام میں پھنسے, اپنی نیند قربان کر دی, بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے, اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے کہ میرا بزنس کہیں وہ نہ ہو جائے اور میں غریب نہ ہو جاؤں, اور کام میں مشغول ہوتے ہیں, ساری زندگی اس طرح گزار دیتے ہیں. And at the end of the day they die leaving all their money for their inheritors. یہ شخص اس کا دل غنی ہوتا ہے, یہ لوگوں پہ بھی خرچ کرتا ہے, and he lives a wonderful life. اور دنیا سے پاس کیسے آتی ہے؟ وہ آتا تو دنیا وہی راغمہ, دنیا اس کے پاس ذلیل خوار ہو کے آتی ہے. اللہ اکبر, اس کے قدموں کے پہ گری ہوئی آتی ہے. You know this دنیا is like a shadow. آپ جتنا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ آپ سے اور دور جاتی ہے, اور آپ اس میں انوالو رہتے ہیں, پھنسے رہتے ہیں. آپ کے سالوں سال گزر جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میں کہاں مصروف ہو گیا. اور جب آپ اسے دور جاتے ہیں اور آخرت پہ فوکس کرتے ہیں, یہ آپ کو فالو کرتی ہے, آپ کے پیچھے آتی ہے. کچھ امپورٹنٹ باتیں اس حدیث میں. نمبر 1 از اپنے آپ کو آخرت کے لیے فوکس کر دینے کا مطلب یہ بالکل کوئی نہ سمجھے کہ میں دنیا کے کام نہیں کر سکتا, میں بزنس نہیں کر سکتا. یہ توکل نہیں ہے. توکل کیا ہے؟ ٹرسٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ناٹ ٹرسٹنگ وٹ پیپل پوزیس, یا ان کی جیب میں کیا ہے, اینڈ ورکنگ ریلی ہارڈ. صحابی نے پوچھا رسول اللہ اقلھا وتوکل اللہ, کیا میں اس کو اونٹنی کو باندھ دوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں؟ او اطلقھا وتوکل اللہ تعالی, کہ میں اس کو چھوڑ دوں کھلا پھر اللہ پہ توکل کروں. اللہ کے نبی فرمایا اقلھا وتوکل اللہ تعالی, اس کو بند کرو, اس کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اگر لوگ چڑیوں کی طرح اللہ پہ توکل کریں, جس طرح پرندے اللہ پہ توکل کرتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ صبح وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں, واپس وہ پیٹ بھر کے آتے ہیں. اب پرندوں کا توکل اللہ تعالیٰ پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا گھونسلے میں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, یا آپ ان کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ یس اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم لوگ اسباب کا استعمال کریں. کسی نے بزنس شروع کرنا ہے, کسی نے جاب کرنی ہے, وہ سب کریں, لیکن پرائرٹی آخرت کی زندگی ہونی چاہیے. نماز آ گئی اور یہاں پہ پروجیکٹ ہے, پہلے نماز. حرام جھوٹ بولنے کا موقع ہے, جھوٹ سے بچ گئے, میں نے سچ بولنا ہے.
سود کی جاب کو ٹھوکر مار دی کہ میرا رب مجھے دے گا. کہیں سے مال حرام ذریعہ سے آ رہا ہے اس کو نہ کر دیا کیونکہ اس کو پتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اور جو تم سے وعدہ کیا وہ آسمانوں میں ہے. یہ جو رزق ہے نا یہ زمین سے نہیں آتا, یاد رکھیں اس بات کو, رزق آتا ہے آسمانوں سے. ایک بھائی بہت اچھی بات بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں کہ وہ سبحان اللہ جس رب نے رزق دینا ہے اس کو ناراض کرتے ہیں اور اس کے لیے فجر نہیں پڑھتے اور صبح اٹھ کے جاب کے لیے جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں اور اپنے جاب یا بزنس کے لیے بھاگ رہے ہیں, حالانکہ جو رازق ہے اس کو ناراض کر کے جا رہے ہیں. اور ہم لوگ بھی اپنا حال دیکھ لیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام دنوں میں, رمضان کے علاوہ الحمدللہ رمضان میں لوگ نماز پڑھتے ہیں, لیکن کیا ہم صرف مسلمان رمضان کے؟ نہیں, ہم لوگ فجر کی نماز جو رازق ہے اس کو ہم ناراض کر رہے ہیں اور باس کو راضی کرنے کے لیے آفس بھاگ رہے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمیں دونوں دنیا بھی دے آخرت بھی دے, لیکن میں اپنی پرائورٹی ہمیشہ آخرت کو رکھوں گا. I'll never compromise on my آخرت, چاہے دنیا کو ٹھوکر مارنی پڑے. صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ کے دل میں آخرت تھی اور ہاتھ میں دنیا تھی. جب بھی کوئی مسئلہ پریشانی آتی اپنے آپ کو بچانا ہوتا دنیا کو پھینکتے اور آخرت کو بچا لیتے, سنبھال لیتے. ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے اور ہاتھ میں آخرت کا غم ہے. جب بھی کوئی مسئلہ اور پریشانی آتی ہے ہم ہاتھ سے اس آخرت کے غم کو اور آخرت کو پھینک دیتے ہیں, بس میری دنیا سنبھل جائے اور میری جو ہے نا دنیا کو کمپرومائز نہ ہو. A Muslim can compromise everything for. It's all about priorities. کہ ہماری زندگی میں امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں. کیا میں نماز کو چھوڑتا ہوں اپنے بزنس میٹنگ کے لیے؟ میں اپنی کلاس کے لیے نماز کو چھوڑتا ہوں, میں اپنی نماز کے لیے کلاس کو چھوڑتا ہوں. اور چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ سر میں جاتا ہوں, سر ایکسکیوز می مجھے 5 منٹ دے دیں میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں. اینڈ میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا مسلمان جو کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ مہلت نہ دے کہ نہیں تم 5 منٹ کے لیے نماز کے لیے نہ جاؤ. ہر مسلمان اتنی غیرت تو ہے کہ وہ الحمدللہ لوگوں کو جانے دیتے ہیں. سو پرائورٹائز یور لائف اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ کاموں کو سنبھال لیں گے, انسان پھنسا نہیں رہے گا. میں نے یقین جانے میں نے بلینئرز کو اپنے سامنے, بڑی بڑی کمپنیز, میں نام نہیں لیتا ان کمپنیز کا جو پاکستان میں ہیں, دے آر میکنگ بلینز, بینٹنگ منی فرام پیپل, حلال اپنے سامنے میں ان کو روتے دیکھا ہے, بچوں کی طرح اپنے منہ چھپا کے روتے دیکھا ہے. اور کتنی سی بات پہ اتنی سی بات پہ. اور میں نے سیکیورٹی ورکرز کو, گارڈز کو, مزدوروں کو ایسے بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے دیکھا. الحمدللہ, شکر الحمدللہ, ہم بہت خوش ہیں مڑا, ہم بہت خوش ہیں لالا, اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. اور میں نے بلینئرز کو ایسے بچوں کی طرح اور پریشان دیکھا ہے کہ یہ ایسے کیا ہوگا ویسے کیا ہوگا, بزنس کے لیے نہیں, اپنے معاملات کے لیے. تو جو دل کے غنی ہونا ہے نا. میں ایک دفعہ سائیکلنگ پہ نکلا ہوا تھا, کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے, جب یہ لاک ڈاؤن نہیں تھا بلکہ سال پہلے کی بات ہے. تو میں ایک جگہ پہ گیا تو میں ڈیڈ اینڈ پہ آ گیا, وہ گلی وہاں پہ ختم ہو رہی تھی, تو فجر کے بعد کا ٹائم تھا. تو ایک گارڈ وہاں پہ گھوم رہے تھے لان میں, اور وہ جو گھر کا لان تھا اٹ واز ہیوج, شاید 2-3 کینال کا وہ لان تھا اسلام آباد میں, کیونکہ اس کے آگے کوئی اینڈنگ تھی اور ان کو وہ ملا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا کہ چاچا کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ اور وہاں پہ نا بیسیکلی ایک بہت بڑا درخت تھا, اٹ واز ہیوج ٹری, اس پہ کوئی بورڈ بھی لگا ہوا تھا, دس از سم 100 years اور 1000 years اولڈ ٹری. تو میں ٹری کو نوٹس کرتا اور میں آئی واز لوکنگ ایٹ اٹ کہ یار کتنا پرانا درخت ہے یہ. تو وہ چاچا میرے پاس آ گئے, ہی واز سیکورٹی گارڈ. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ میں بھی گپ شپ لگانے شروع ہو گیا. تو میں نے کہا چاچو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں یہ جو میں نے پودے جو لگائے ہیں لان میں, he was really enjoying all the atmosphere, lawn میں واک بھی کر رہے تھے اور سارا. تو یہ پودے میرے ہیں. تو میں نے کہا اتنا بڑا لان کیسے ملا نا ان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ نالا ہے تو یہ ایکسٹرا لینڈ ہے جو کہ سی ڈی نے ان کو دے دیا. تو میں نے کہا اچھا. میں نے کہا زبردست, پھر تو گھر والے یہاں پہ آ کے بہت انجوائے کرتے ہوئے. کہتے نہیں, کہتے ہیں گھر والے آ کے انجوائے نہیں, کہتے ہیں ان کے اولاد ہے, اولاد باہر گئی ہوئی ہے, بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو چھوڑ کے, اور وہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا جو بوڑھا تو he was working, the man was working, اور وہ عورت بھی کام کر رہی تھی, دونوں both of them were working, separate jobs کر رہے تھے. کہتے ہیں وہ آپس میں بیٹھتے نہیں, ان کے پاس ٹائم ہی کدھر ہے آپس میں بیٹھنے کو.
اور وہ تو جب بھی آتے ہیں لڑتے رہتے ہیں، وہ تو جب بھی آتے ہیں لڑتے رہتے ہیں. They don't get to enjoy. اس کے ایک الفاظ تھے، میں اس کو انگلش میں کہہ رہا ہوں، they don't get to enjoy all this beauty they have in their house. ان کی زندگی میں پیس ہی نہیں ہے. وہ مجھے سیکورٹی گارڈ کہہ رہا تھا، میں نے کہا آپ کہتے ہیں الحمدللہ میرے 7 یا 8 بچے ہیں، ایک بچہ ادھر سیکورٹی گارڈ کی جاب کر رہا ہے، ایک ادھر جاب کر رہا ہے، ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں 2 سے 3 حافظ قرآن ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین زندگی دی ہوئی ہے، سب کا گزارا بہترین طریقے سے چل رہا ہے. اور میں یہاں پہ پودے لگاتا ہوں، یہ میں لیمن لگاتا ہوں، یہ میں نے فروٹرز لگائے ہوئے ہیں، اور میں ان کو توڑتا ہوں اور میں خود بھی کھاتا ہوں اور بچوں سے بھی شیئر کرتا ہوں، اور وہ ساری باتیں. میں نے کہا سبحان اللہ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا ہوا ہے لیکن وہ ہر چیز چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کی زندگی میں چین اور سکون نہیں ہے. لیکن یہ چاچا کی زندگی میں کتنا سکون اور چین ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ مال ہونا، بڑا گھر، بڑا لون ہونا، یہ اصل رزق یہ نہیں ہے. اصل رزق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَلَكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى الْقَلْبِ، دل کا پاک ہونا، دل کے تمنگ ہونا. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا کو بھر دیتے ہیں جو اپنے رب کو منا کے چلتا ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں جاننی چاہیے. اور دنیا پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اس کے پاس دنیا اتنی آئی جتنی اس کی لکھی ہوئی تھی، اور دوسرے شخص کے جو آخرت کا فوکسڈ ہے، دنیا ذلیل و خوار ہو کے اس کے پاس آتی ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز نواز دے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ صرف کہتا ہے کن، ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو رازق کو راضی کرے، جس کے لیے جسے کن کہنے سے آسمان اور زمین آپ کے لیے سونا چاندی بن سکتے ہیں، آپ کی بزنس اپرچونٹیز ہو سکتے ہیں، آپ کو رزق اتنا آ سکتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس رازق کو راضی کریں کہ یا اللہ آپ کن کہتے ہیں بس. دوسرا پوائنٹ کوئکلی، صلہ رحمی. So the first point was free yourself for the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. اس میں ایک میں اور بھی چیز ایڈ کروں، وہ یہ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو ہم نے پہلے حدیث ذکر کی، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دنیا کے لیے ایفرٹ کریں، لیکن جتنا مال آپ کو ریکوائرڈ ہے، جتنا مال آپ کو چاہیے، ڈونٹ ورک ایکسٹرا مائلز. اتنا کام انسان، فار ایگزامپل ہر بندہ اپنا بجٹ بنا لے کہ میرا گزارا اتنے ہزار میں یا اتنے لاکھ میں ہو جائے گا مہینے کا، مجھے اتنا مل جائے، اس کے بعد میں اپنے شاپ کو بند کر کے چلا جاؤں گا. And there are many people in پنڈی، اسلام آباد and many cities جو کہ دوپہر کو 1 بجے آتے ہیں، شام کو ان کی 4 بجے شاپ بند ہوتی ہے، 1 بجے آتے ہیں، اپنا سارا سامان بیچا، بریانی ہے، سموسے ہیں، نہاری ہے، بیچی اور شاپ بند کی، نکل گئے بس. ونڈرفل لائف، سبحان اللہ، ونڈرفل لائف. اپنے گھر والوں کو ٹائم دے رہے ہیں، اپنی عبادت میں ٹائم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ایسے کر دیتے ہیں ایسے انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دیتے ہیں. لمٹ یور سیلف. لیکن یہی انسان اگر سارا دن کھلا رہ جائے کہ مجھے اور مال آئے اور مال آئے، تو یہ چیز ڈیزائرڈ نہیں ہے. ایک مسلمان جو ہے نا حریص نہیں ہوتا. اور یہ بات یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ بڑھاپے کے ساتھ ساتھ، ایج کے ساتھ ساتھ 2 خواہشات انسان میں بڑھتی چلی جاتی ہیں. حالانکہ اس کی ایج کم ہو رہی ہے، خواہشات اس کی 2 بڑھتی چلی جا رہے ہیں. ایک لمبے رہنے کی خواہش، زیادہ زندگی گزارنے کی خواہش، اور دوسری زیادہ مال کی خواہش. یہ ایج کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے. اللہ کی فرمایا کہ بنی آدم کو اگر ہم ایک وادی سونے کی دیں، he would demand for a second one. صرف قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں یہ حسرت، یہ ہوس کبھی ختم نہیں ہونے والی. جو اس میں پڑ گیا وہ پھر موت، قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. اس کا مطلب کیا حدیث میں؟ مطلب اس کو موت آئے گی تبھی اس کی ایفرٹ ختم ہوگی دنیا کو کمانے کی، ورنہ یہ کبھی ایفرٹ ختم نہیں ہوگی. سو لمٹ یور سیلف. جتنا مجھے ضرورت ہے، اور میں اگر کچھ سیونگ بھی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا آ جائے کافی ہے. ڈونٹ ورک لائک لیزی کہ میں بس اکٹھا کر لوں مال اور سیونگ کر لوں اور کر لوں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس دنیا میں کس طرح ہو، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسا تم ٹریولر ہو یا اسٹرینجر ہو. اب صحابہ نے اس کا مطلب کیسے سمجھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب شرح یہ ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کرو تو پھر رات کا انتظار نہ کرنا. جب صبح آنکھیں کھولتے ہو، میک شور تمہارے دل میں اس کا یقین ہو کہ رات نہیں ہوگی. وَإِذْ أَمْسَيْتَ
فلا تنتظر الصباح، اور جب رات کرو تو پھر یہ مت انتظار کرو کہ صبح ہوگی یا نہیں ہوگی. صحابہ کو تو اس چیز کا بھی یقین نہیں تھا کہ انہوں نے ایک جوتا پہنا ہے تو وہ دوسرا جوتا پہن پائیں گے یا نہیں پہن پائیں گے، اور انہوں نے کیا بادشاہوں والی زندگی گزاری. تو ہمیں سب کچھ ختم ہو جانا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک ماجی نے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت صبر دے، ان پہ بہت رحم کرے، ان پہ کرم کرے، ان کی فیملی کو بھی صبر دے. کچھ دن پہلے یوتھ کلب کو اپنے بیٹے کے کپڑے بھجوائے، اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا تھا، بہت دیا ہے الحمدللہ. اینڈ جو بچے کے کپڑے تھے وہ برانڈڈ تھے، زاراز کے، مختلف برانڈز کے، پولو کے، مختلف برانڈز کے. لیکن ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی. آئی ناٹ مینشن کس طرح ہوئی، لیکن ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی. اور جو انہوں نے لباس ہمیں جو کپڑے بھجوائے، کچھ کپڑے ان میں سے کچھ چند دفعہ پہنے ہوئے تھے، اور وہ دنیا سے چلا گیا. اور جب نے ہمارے پاس بھیجا، جب میں نے وہ ڈبہ کھولے تو میں آئی واز لوکنگ ایٹ دیٹ، یو نو، دیٹ جینز، وہ جوتے، وہ شرٹس. سبحان اللہ، یہ انہوں نے لیے تو اس بچے نے اپنے لیے تھے، لیکن آج یہ پڑے کہاں ہے اور پہن رہا کون ہے. بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ لیے اس نے اپنے سائز کے تھے، اور اس نے اپنے لیے تھے کہ میں اس کو پہنوں گا، لیکن سبحان اللہ، he never knew کہ کون پہنے گا اور کس کے پاس ہوں گے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے گھر والوں پہ رحم فرمایا اور ان کو بہت صبر دے، ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن the question is کہ یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے. اور وہ کپڑے دیکھ کے احساس ہوا کہ سبحان اللہ، دنیا کے دھوکے کا پتہ چلا. دنیا کتنی دھوکے باز ہے، بڑے بڑے وعدے کرتی ہے، بڑی بڑی خواہشات دکھاتی ہے، فینٹیسیز بناتی ہے، لیکن ایسے منہ پھیر جاتی ہے. اس دنیا کا میجک جو ہے نا، یہ ہاروت اور ماروت کے میجک سے بھی برا ہے. کیونکہ ہاروت اور ماروت کا جو میجک تھا وہ تو میاں اور بیوی کو جدا کرنے کے لیے تھا، لیکن اس دنیا کا میجک انسان کو اپنے رب سے جدا کر دیتا ہے. The magic of this world is worse than the magic of ہاروت and ماروت. یہ دنیا بہت دھوکے باز ہے. کبھی اس سے دل نہ لگائیں، کبھی اس میں نہ پڑنا. ہمیشہ اس کو یوز کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. میک بینیفٹ آف اٹ ٹو پلیز اللہ سبحانہ وتعالی. Yes, earn money to give in sadaqah and charity. Earn money to please Allah subhanahu wa ta'ala. But never ever take this dunya as your companion and your best friend, because یہ ایسا دوست ہے جو کہ بہت دھوکے باز ہے، اور شیطان بھی ایسا ہی ہے. سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ دنیا نے تو مجھے کیا کیا دکھایا، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا. So don't fall into this trap. یہ دنیا جو ہے نا ادنا سے نکلی ہے. This is very low life. This is low life. اصل جو زندگی ہے والآخرۃ خیر و ابقا، ہمیشہ ہمیشہ کی اور بہترین ہے، خیر والی بھی ہے اور ابقا بھی ہے. اس کی تیاری کریں. اصل لائف وہ ہے. اللہم لا عیش الا عیشۃ الاخرہ. یا اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل تو زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو never fall in the trap of this دنیا. یہ بڑی دھوکے باز ہے. دوسری چیز، صلہ رحمی. صلہ رحمی صلہ رحمی سے جو ہے نا، سبحان اللہ، ہم اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں کمپلیٹ. رزق بھی ملتا ہے. اللہ کے نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، سیکنڈ ٹپ ٹو بیکم اے ملینئر، سیکنڈ ٹپ ٹو بیکم رچ، صلہ رحمی کے لوگوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ رحم کے رشتوں کو بھی، اور اپنے تعلقات کو مینٹین رکھیں. اور ہم اینڈ میں پڑھیں گے واٹ از صلہ رحمی ایکچولی. اللہ کے نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو مال کو بڑھا دیا جائے اور اس کی لائف کو لمبا کر دیا جائے، ہی وانٹس اے پرولونگڈ لائف، اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ صلہ رحمی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کا نالج رکھو، ان کے بارے میں اویئرنیس رکھو، تاکہ تم ان سے صلہ رحمی کر سکو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہاری آپس میں محبت بڑھے گی، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں اضافہ کریں گے. مال کو بڑھائیں کیا مطلب؟ یو ول گیٹ رچ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں مال دیں گے. اور رزق صرف کیش نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد بھی رزق ہے، صحت بہت بڑا رزق ہے، دل کا غنی ہونا بہت بڑا رزق ہے، کیش بھی رزق ہے، یہ گھر، یہ گاڑی، ہر چیز رزق ہے. یہ مزید دے دیں گے، اور ایج بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے. جو شخص چاہتا ہے میں لمبی زندگی گزاروں، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے.
کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنی لائف میں صلہ رحمی کرے گا اور اس کی عمر کو ہم بڑھا دیں گے. یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی عمر اتنی تھی لیکن یہ شخص اس پوائنٹ پہ صلہ رحمی کرے گا اور اس کی عمر بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی یہ شامل کامل مکمل علم میں تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے جلدی جس نیکی کا ثواب ملتا ہے دنیا میں، سب سے جلدی اور سب سے پہلے جس نیکی کا ثواب ملتا ہے آخر سے پہلے اس دنیا میں، وہ کون سی نیکی ہے؟ صلہ رحمی کی نیکی. اللہ اکبر. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیوں کا ریوارڈ آپ کو دنیا میں بھی مل جائے اور آخر میں بھی ملے، صلہ رحمی کریں. اور صلہ رحمی کیا ہے؟ جو توڑے اس سے جوڑو، جو توڑے اس سے جوڑو، جو روکے اس کو عطا کرو. صلہ رحمی یہ نہیں کہ ایک شخص آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، بہت نائس ہے، بہت سویٹ ہے، آپ اس کے ساتھ بہت نائس اور سویٹ رہتے ہیں، یہ تو آپ نے بدلہ دے دیا اسے. صلہ رحمی کیا ہے کہ جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑیں، جو آپ سے دوری، آپ کو گالیاں دے، آپ پہ ظلم کرے، آپ سے ختم کرے، آپ اس سے جوڑیں، اس سے معافی مانگیں. جو آپ پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، اس سے نبھائیں. جو آپ کو برا بھلا کہے آپ اس کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کریں. جو آپ پہ احسان کرے آپ اس کے ساتھ واپسی پہ احسان کریں، یہ تو آپ نے بدلہ دے دیا. لیکن جو شخص آپ سے ناراض ہے آپ اس کو اگر کھانا بھیجیں، اس کے ساتھ اچھا کریں، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو یہ ہمیں نا صلہ رحمی کو ہمیشہ اپنی لائف میں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت کمال کی چیز ہے. بہت سارے احادیث ہیں اس پہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے سیشن کو شارٹ کروں، ختم کروں اس کو. تو جو شخص چاہتا ہے اپنی لائف میں وہ مالدار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پہ، ان کے ساتھ بنا کے رکھے. اصفحوا یصفح لکم، تم لوگوں کو معاف کرو، آسمان والا تمہیں معاف کرے گا. وہ بکر صدیق نے صلہ رحمی کی، وہ کیا صلہ رحمی تھی؟ ان کے جو ریلیٹیو تھے مصطح بن اساسہ، جنہوں نے تہمت کے کچھ کلمات بول دیے ان کی پاکیزہ طاہرہ مطہرہ کے شان کے خلاف، ام المومنین حضرت عائشہ کے خلاف بول دیے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے ابو بکر صدیق جو ان کو منتھلی ویج دیا کرتے تھے، مہینے کے لگان لگایا ہوا تھا، وہ اس کو روک لیا، ختم کر دیا کہ جس کو میں پیسے دیتا ہوں اس نے میری بیٹی پہ تہمت لگا دی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تمہیں بخش دے؟ تو ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہا بھلا یا رب، بھلا یا رب، میں چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں. اور پھر ان کا منتھلی ویج جاری کر دیا، بلکہ زیادہ دیا. جو شخص توڑے تم اس سے جوڑو، جو زیادتی کرے اس کے ساتھ احسان کرو، جو دور جائے اس سے قریب آؤ. یہ ہے صلہ رحمی. تو یہ جو چیز کرے گا انسان، اللہ تعالیٰ سے بہت وہ کریں گے. سو مینلی میں جو 5-6 ٹپس ہیں ٹو گیٹ رچ، جن کے بارے میں بات کر چکے ہیں، ان کے پوائنٹ ورک کر لیتا ہوں. نمبر 1 از تقوی فی اللہ سبحانہ وتعالی. نمبر 2 از توبہ استغفار، سے رزق بڑھتا ہے اور ہم نے ان سیشن میں ڈیٹیل بات کی ہوئی ہے. نمبر 3 از توکل ان اللہ سبحانہ وتعالی. نمبر 4 از اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، جو کہ ہم نے آج پڑھا ہے. نمبر 5 از صلہ رحمی. نمبر 6 از بار بار حج اور عمرہ کرنا سے رزق بڑھتا ہے. نمبر 7 از اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. نمبر 8 از جو لوگ شرعی علوم حاصل کر رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ان پہ مال خرچ کرنا. نمبر 9 از کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا، کمزوروں پہ رحم کرنا اور احسان کرنا. نمبر 10 از اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا. یہ 10 کیز ایسی ہیں جن کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور نصیب کرتے ہیں. اور یہ جو میں نے 10 پوائنٹس لی ہیں، آئی تھنک آپ کو انورٹڈ آ رہا ہوگا، لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ جو بک ہے اس کا نام ہے رزق کی کنجیاں، ٹھیک ہے؟ یہ انگلش میں بھی شاید ہوگی، آپ کو انورٹڈ آ رہا ہے غالباً. تو بائی پروفیسر ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ تعالی، یہ میرے ٹیچر بھی ہیں اور بہت نیک اور بہت تقوی والے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر رکھے. تو ان کی بک انگلش میں بھی انشاءاللہ ہوگی. سو بیسکلی جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں فراوانی اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں رزق کو بڑھا دے، ان کو چاہیے کہ وہ ان ٹپس پہ عمل کرے، اور اسپیشلی جن پہ ہم نے آج بات کی، اپنے آپ کو فارغ کرنا اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے صلہ رحمی کرنا. اور جو باقی میں نے ٹپس بھی بتائیں، تقوی سے اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتے ہیں،
وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھول دیں گے، اس کو وہاں سے رزق دیں گے وہ کبھی امیجن نہیں کر سکتا. تقوی کا مطلب یہ ہے گناہوں کو چھوڑنا اور فرائض پہ عمل کرنا اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے. توکل، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو، متوکلین کو رزق سے نوازتے ہیں. توبہ استغفار، ایک حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. اگرچہ شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اور محدثین نے کچھ اور محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو بے شک اگر اس کی سند ضعیف بھی ہے، لیکن اس کا جو متن ہے، جو اس کی ایسنس ہے وہ ٹھیک ہے. قرآن و سنت سے یہ ہمیں چیز بالکل ملتی ہے. تو سبحان اللہ، جو شخص تقوی کو پکڑ لیتا، استغفار کو پکڑ لیتا ہے اور توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی دور کر دیں گے، اس کے رزق کو بڑھانا شروع کر دیں گے اور اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے کبھی اس نے امیجن نہیں کیا ہوتا. اس کی جو ٹائٹنس ہے لائف میں اس کو ختم کر دیں گے. جو دل میں ایک پریشانی ہے، ایک جو وائڈ وہ فیل کر رہا ہے، اس کو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. اور باقی چیزیں بھی، کثرت سے حج اور عمرے کرنا. آج کل تو خیر بند ہے. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو پوری انسانیت سے، پوری دنیا سے اس کو نکال دے، ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے اور دوبارہ مکہ مکرمہ کی اور مدینہ المنورہ کی بہاروں کو واپس لوٹا دے. although وہ جگہ ہمیشہ سے بابرکت ہے اور ہمیشہ بابرکت رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ان جگہوں پہ لے جائے اور وہاں کی رونق کو دوبارہ سے رینیو کر دے اور ہم سب کو وہاں پہ بار بار جانے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. Let me take a few comments and questions and inshallah ta'ala we will end the session inshallah ta'ala. Jazakallah khair for the session. Thank you so much for such an amazing. Jazakallah khair sister for your feedback. Allah ta'ala hum sabko hidayat de. Love from Kashmir to all the brothers and sisters. Love to you too, brothers from Kashmir. جی کوشچن آیا ہے کاؤنسلنگ. انشاءاللہ آپ یوتھ کلب کے پیج پہ انباکس کر دیں یا مجھے پرائیویٹ میسج ڈی ایم کر دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کوشچن کو رپلائی کر دوں گا. کیا نان مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، نان مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم فار یور دعاز. میرے لیے دعا لازمی کیا کریں. کیا پتہ آپ لوگوں میں سے کسی کی دعا قبول ہو جائے میرے حق میں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھ پہ رحم کر لے. تو آلویز کیپ پریئنگ فار می. میں آپ سب کے لیے اپنے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو الفردوس الاعلیٰ میں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرمائے. یاسر صدیقی کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو امپروو میموری اینڈ کنسنٹریشن. یاسر دیکھیں، امام شافعی نے اپنے استاد امام وقی سے یہ شکوہ کیا. کہتے ہیں کہ شقوت وقی سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فان العلم نور نور اللہ لا یعطى لعاصی. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وقی سے شکایت کی سوء حفظی، بیڈ میموری کی. حالانکہ امام شافعی واز اے پرسن ہو ہیڈ فوٹوجینک میموری، ٹھیک ہے، لیکن ان کا میموری تھوڑی سی کم ہو رہی تھی. تو انہوں نے ان سے مشورہ لیا کہ میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا فارشدنی الی ترک المعاصی، اگر تم چاہتے ہو تمہاری میموری اچھی ہو جائے اور تم بہترین طریقے سے تمہاری کنسنٹریشن اور میموری بہترین ہو جائے تو گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ فإن العلم نور نور اللہ لا یعطى لعاصی. علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا نور کسی گناہگار انسان کو نہیں دیتا. تو the biggest tip to improve your memory and concentration is leaving off sins. امام شافعی کہتے ہیں کہ میرا ایک دفعہ ایک عورت چل رہی تھی، ہوا کی وجہ سے اس کا ٹخنا ننگا ہوا، میری نظر اس کے ٹخنے پہ پڑ گئی اور میں نے کچھ دیر کے لیے اسے دیکھا. تو کہتے ہیں کہ بیسیکلی وہ پہلی نظر نہیں تھی بلکہ وہ تھوڑا سا پرولونگ کیا انہوں نے اپنی نظر کو. تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے I felt weakness in my memory. سبحان اللہ, how sensitive they were in regards to their sins. ٹھیک ہے, گناہوں سے کیسے بچیں؟ گناہوں سے بچنے کے ہم نے بہت ساری ٹپس کا ذکر کیا ہے اپنے پریویس سیشنز میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو وہ کر سکتے ہیں. خشوع کے بارے میں سسٹر ماریا شفیق پوچھ رہی ہیں. خشوع آپ اختیار کرنے کے لیے ہمارا ایک لیکچر ہے اسی میرے فیس بک پیج پہ میں نے دیا تھا on how to develop خشوع in your salah. So you can always go to the lecture اور اس میں ہم نے ڈیٹیل میں ذکر کیا تھا کہ how to develop
خشوع انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. صلاۃ و تسبیح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا صلاۃ و تسبیح پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گا اس کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. نمبر 1 از دین کا جو علم ہے نا وہ قرآن سے یا تو ہم لیتے ہیں یا حدیث سے لیتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث سے لیتے ہیں. آج کل کووڈ-19 چل رہا ہے جس کو کرونا وائرس کے نام سے عام طور پہ مشہور ہے. کوئی شخص ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر دے کہ بات سنو, جو شخص بلیچ کے کچھ قطرات 10 قطرے پیے گا اس کو کبھی کرونا وائرس نہیں ہوگا. ہم جا کے کبھی بلیچ کے قطرے پیئیں گے کہ ہمیں کرونا وائرس نہ ہو جائے؟ ہم کبھی نہیں پیئیں گے. ہم ایکسپرٹ ایڈوائز لیں گے, کیا ہم دیکھیں گے کیا یہ بات اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہمیں واٹس ایپ یا فیس بک پہ ایک میسج آتا ہے کہ یہ کام کر لو, ہم فوراً سے وہ کام کرنے شروع ہو جاتے ہیں. لاکھ دفعہ یہ پڑھ لو اللہ کا نام, جو شخص لاکھ دفعہ یہ پڑھے گا وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلا جائے گا, اور ہم فوراً سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس معاملے میں کیوں نہیں سوچتے کہ یہ بات اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کی یا نہیں کی. صلاۃ و تسبیح کے بارے میں ابو داؤد کی روایت ہے, اور اس میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو سجیسٹ کیا کہ آپ صلاۃ و تسبیح کو پڑھیں, اگر دن میں ایک دفعہ پڑھ سکتے تو پڑھیں, ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں, مہینے میں ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں, سال میں اگر ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں, اور اگر ساری زندگی میں ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں. اور اس کا طریقہ کیا بتایا کہ اللہ اکبر کرنے کے بعد سورہ فاتحہ اور پڑھنے کے بعد 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی دعائیں پڑھنے کے بعد یہ چیز 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 دفعہ. پھر کھڑے ہو کے 10 دفعہ, سجدے میں 10 دفعہ, سجدے کے بیچ میں 10 دفعہ, جو بیچ میں گیپ آتا ہے سجدوں میں, پھر سجدے میں 10 دفعہ, اور سجدے سے اٹھ کے بیفور اسٹینڈنگ اپ 10 دفعہ. تو یہ 75 دفعہ یہ بنتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے, یہ ہے. اور اس کے بارے میں بہت ساری وہ بھی آتی ہیں. حضرت عباس تھے یس حضرت عباس تھے غالباً, کیونکہ مجھے راوی کا نام بھول رہا تھا, آئی تھنک وہ حضرت عباس تھے. تو ان کو یہ فرمایا. اب یہ حدیث کیسی ہے صحت کے اعتبار سے, چلے میں اپنی بات نہیں کرتا, ہم جو آئمہ ہیں 4 بڑے بڑے آئمہ, امام ابو حنیفہ جو حنفی فقہ ہے, مالکی فقہ ہے, شافعی فقہ ہے, اور یہ جو 4 امام احمد بن حنبل کی فقہ ہے. ٹھیک ہے, سو امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ان چاروں فقہا کی جو فقہ ہے صلاۃ و تسبیح, ان کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی اور امام مالک, تینوں نے اس کو اپنی کسی جگہ پہ ذکر مینشن نہیں کیا. یہ ان تک بات پہنچی نہیں تھی اور انہوں نے کبھی مینشن نہیں کیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, جن کو امام اہل السنت والجماعہ کہا جاتا ہے, انہوں سے جب یہ پوچھا کہ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں, تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا, which means کہ this is not proven from the Quran and Sunnah. تو this Sunnah is not proven from the Hadith. تو ایسی چیز جو کہ ثابت ہی نہیں ہے اس کو ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں اس پہ, مجھے آپ یہ بتائیں. اور یہ جو زیادہ فیمس ہے نا وہ ہمارے سب کانٹینٹ میں زیادہ فیمس ہے. عرب ورلڈ میں اٹس ناٹ فیمس دیٹ مچ, لیکن ہمارے سب کانٹینٹ میں یہ چیز زیادہ فیمس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بات ہے چاروں فقہا نے اس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ, اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس بارے میں یہی کہا ہے, اور بہت سارے اور بھی علماء نے جو کہ باہر بڑے بڑے جنہوں نے دین کا بہت نالج, ہر چیز کا تقریباً ان کے پاس علم تھا دین کی, انہوں نے فرمایا کہ دس از ناٹ پروون فرام دا قرآن اور دا authentic سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. I hope that clears the point. جی فرض یہ جو عید کی نماز آ رہی ہے اس کے بارے میں کہ ہم کیا کریں. دیکھیں عید کی نماز کا بھی جو مسئلہ ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے, اس میں آپ سے کچھ اوپینین شیئر کرتا ہوں. دیکھیں عید کی نماز کے بارے میں کچھ اختلاف ہے علماء کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اگر ہم عید کی نماز مس ہو جاتی ہے ہم سے
تو کیا ہم اسے قضا پڑھیں گے؟ اس میں بھی اختلاف ہے. آئمہ کرام جو آئمہ اربعہ ہیں، جو 4 بڑے بڑے امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں یس اس کی قضا پڑھی جائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی قضا کس طرح پڑھیں گے؟ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں. ٹھیک ہے، جس طرح عام طور پر پڑھی جاتی ہے. تو کوئی شخص اگر کسی کی نماز وہ لیٹ پہنچا ہے تو وہ اگر اس کو نہیں ملی تو وہ ایسے اپنی پڑھ لے گا، یا کچھ جماعت کرا کے وہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہی اوپینین ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا، جو کہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ بہتر اوپینین لگتا ہے علماء کی نظر میں، کہ اگر عید کی نماز رہ گئی ہے تو اس کی قضا ادا نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، سو دس از واٹ آئی گیو ٹو یو، کہ عید کی اگر نماز قضا ہو گئی ہے، یا عید کی نماز اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے کٹھے مطلب ایک بڑے گراؤنڈ میں، جو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے منع ہے، سب کچھ اس طرح سے ہے، تو پھر عید کی جو نماز کی قضا ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی. کچھ علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی پڑھی جائے گی. ان میں بھی اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اپنے آپ گھر میں ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کٹھے مل کے جس طرح سے عید کی 2 رکعتیں پڑھتے ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے، اور 7 رکعتیں پہلی رکعت میں، اور 7 تکبیرات پہلی رکعت میں، اور 5 تکبیرات دوسری رکعت میں، اور خطبہ نہیں دیں گے. خطبہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے نا، تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں دیں گے. کچھ علماء نے اس میں بھی اختلاف کیا اور کہا کہ آپ عید کی نماز جب پڑھیں گے تو 4 رکعتیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور جیسے ظہر کی اگر نماز جمعے سے مس ہو جائے یا جمعے کے ٹائم ہم نہ جا سکے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 2 رکعتیں نہیں پڑھتے ہیں جمعے کے دن. جمعے کے دن ہم جب اگر جمعے کی نماز مس ہو جائے تو ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. مطلب وہ جمعے کا خطبہ ہے اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں 2 رکعتوں میں، اور وہ ظہر کی نماز پڑھ کے 4 پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ عید کی نماز 2 نہیں بلکہ 4 رکعتیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ خطبے کو اسکپ کر رہے ہیں. کچھ نے کہا کہ آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے اور خطبہ بھی دیں گے. کچھ نے کہا صرف 2 رکعتیں پڑھیں اور خطبہ نہ دیں. سب سے جو بہتر اوپینین ان سب کو جمع کر کے جو نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ عید کی نماز اگر مس ہو جائے یا آپ نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے، اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا موقف ہے، اور جو کہ واضح لگتا ہے، واللہ تعالی اعلم، جو کہ بہتر ایک اوپینین لگتا ہے. باقی اس میں اختلافات ہیں، تو اختلافی مسئلہ ہے، جس پہ آپ کی دل کی تسلی ہوتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو ابھی عید کی نماز پڑھنے جانا چاہیے سچویشن میں. دیکھیں سبحان اللہ، عید کی نماز اگر گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے اجتماع سے، اور اگر آپ کو موت کا مطلب بیماری کا خطرہ ہے، تو پھر کیوں پڑھنے جائیں گے آپ؟ اسلام کی جو مقاصد ہے، شریعت ہے نا، جو شریعت کے مقاصد ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا مقصد جان کی حفاظت ہے. تو اگر جان کی حفاظت شریعت مقصد ہے، شریعت ہمیں بارش کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ کہہ دیتی ہے کہ صلوا فی بیوتکم یا صلوا اللہ فی الرحال، اپنے گھر میں نماز پڑھو. تو بارش تو اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنا بڑا یہ جو کووڈ-19 ہے. تو اس میں اگر گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا ہوا تو ہمیں کسی صورت میں نماز پڑھنے نہیں جانا چاہیے، اور گھر میں ہی عید گزاریں اور عید پڑھیں. بلکہ رادر جو بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ اشراق کے نوافل پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں، چاشت پڑھ لیں، صلاۃ الاوابین بعد میں خیر پڑھ لیں گے جو بھی اس کو ٹائم آتا ہے. لیکن یہ کہ چاشت کی اشراق کی نماز پڑھ لیں اور 2 4 6 8 رکعتیں پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اوکے جی، اینڈ کریں سیشن کو انشاءاللہ تعالی، یا 1-2 کوشچن میں لے لوں؟ So let me take a few more questions as well. کیا والدین اور وائف پہ خرچ کرنے سے رزق بڑھتا ہے؟ جی افضل صدقہ ہے اپنے ماں باپ پہ اور اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، افضل صدقہ ہے. تو اپنے گھر والوں پہ اور اپنے ماں باپ پہ اور اپنے رشتہ داروں پہ افضل صدقہ ہے، اس کو خرچ کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا نیکی ہے اور اجر ہے. واٹ آئی پریفر، جاب اور تجارت کو پریفر کریں انشاءاللہ. انٹرپرینورشپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر بندے سے پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے انشاءاللہ تعالی. جی لیٹ می ٹیک a few more questions and then we'll end the session. اگر والدین قطع رحمی کا کہیں تو ان کی بات ماننی چاہیے، ان کو صلہ رحمی کا کیسے کہیں، ان سے صلہ رحمی کیسے کہیں؟ اگر والدین کسی حرام کام کا بول رہے ہیں تو احسن طریقے سے پیار محبت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی بات نہیں ماننی چاہیے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق.
مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں. جب خالق کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. والدین اگر کہیں شرک کرو تو ہم شرک نہیں کریں گے, لیکن وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا, ان کے ساتھ دنیا میں بہترین طریقے سے رہیں گے انشاءاللہ. ان سے زیادتی, اونچا بولنا, یہ سب چیزیں نہیں کریں گے. تو اگر وہ قطع تعلق کی بولتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے, لیکن ان سے یہ نہیں کہ آپ ہی کیا حکم دے رہے ہیں, یہ تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے, دین کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ لوگ, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ایسی باتیں کرنا کہ آپ لوگ جاہل ہیں, آپ کو دین کا نہیں پتہ. نہیں, اپنی زبان کو خاموش رکھیں, ان سے احسن طریقے سے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے بات کریں اور محبت کے ساتھ, لیکن کوئی ایسی کام نہ کریں جو کہ حرام ہو. جیسے قطع رحمی کرنا حرام ہے تو وہ کام کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ احسن اور پیار محبت سے ان کے ساتھ رہیں. Can I pay Salatul Tawbah? Yes, you can pray Salatul Tawbah. Salatul Tawbah basically وضو کر کے, احسن طریقے سے وضو کر کے, جس طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا تھا, اور ہم نے اس کے بارے میں بات بھی کی ہے. اور اس کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھنا, اور اس میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرنا, اور فوکس ہو کے نماز پڑھنا جس میں انسان کو اپنی وسواس یا وہ نہ آئے, اور پھر انشاءاللہ سلام پھیرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ, تمام گناہوں کو پچھلے معاف کر دیتے ہیں. اوکے, تو کل کا جو ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, کل الحمدللہ پاکستان میں 27ویں کی رات ہے. بہت امپورٹنٹ رات ہے, بہت امپورٹنٹ رات ہے. جتنا اس کی امپورٹنس پہ زور دیا جائے اتنا ہی کم ہے. اور کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید ہے لیلۃ القدر کی بات کریں گے کہ واٹ از لیلۃ القدر اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ, قرآن اور حدیث میں سے کیا احکامات ہیں, اور یہ کون سی رات ہے, ہو سکتی ہے. اور 27ویں کی رات بہت امپورٹنٹ ہے. کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے at 11 PM انشاءاللہ تعالیٰ. تو see you tomorrow. Barakallahu feekum. Before leaving, do share this session with your friends and family members. Tag your friends and colleagues تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین جزائے خیر دے, ہمیں عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.